السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسیم القادری مظفر پوری۔ دوستو، ایک حقیقت سے آشنا کرانے کے لیے یہ ویڈیو بنایا ہوں۔ 21/10/2024 کو عرس شمیمی منایا گیا، جس میں آپ ویڈیو نیچے کی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ مائک چھینا گیا۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کاش میرے دوست جاننے کی کوشش کرتے ہیں صحیح کیا ہے، لیکن کیچڑ اچھالنا تھا، میرے تعلق سے عوام الناس کے ذہن کو خراب کرنا تھا، تو بیچارے کیوں حقیقت کو معلوم کرے؟ حالانکہ میرا نمبر بہت سارے لوگوں کو پاس ہے، ہمارے پاس نہیں کرتے، اور دوستوں کے پاس، اور شاعر مقرر جو آپ کے پہچان کے تھے، جن کا نام آپ فرسٹ میں لکھ دیا تھا اور پھر ہٹا دیا، کچھ مل گیا ہوگا آپ کو، اس نذرانہ میں سے نذرانہ مل گیا ہوگا، نام کاٹ دیے، ہٹا دیے، اور نسیم القادری کا نام خوب اس کٹ پیس آدھی ادھوری ویڈیو دکھا کر بدزن کر رہے لوگوں کو۔ حقیقت یہ ہے، سنیں، منقبت تاج الشریعہ جب پڑھی جا رہی تھی، ایک نوجوان آیا، کہا حضرت میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، ذرا اعلان کر دیجئے۔ تو میں اشارہ کیا صاحب سجادہ کی طرف۔ جو میں اشارہ کیا تو دیکھا کیا، ایک صاحب تیگی ٹوپی پہنے ہیں، جبہ وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، وہ اشارہ کر رہے ہیں میری طرف۔ تو میں نہ ان کے اشارہ کو میں سمجھ نہیں پایا، میں سمجھ رہا تھا کہ یار اس کو ہٹانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اعلان کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ بہرحال میرے بغل میں جو بیٹھے تھے، آپ دیکھیں ویڈیو کو، میں ان کو اشارہ کیا کہ ان کے پیر میں ٹچ کیجیے، وہ ہو سکتا ہے کہیں زیادہ پڑھ دیے ہیں، علماء شورا کی فہرست لمبی ہے، اسی لیے کہتے ہوں گے وہ، تو میں کہا ٹچ کیجیے، وہ چھوڑ دیں گے، وہ ٹھیک ہے۔ اسی درمیان میں وہ جلالی بابا توڑے ہوئے آئے، مائک کو ہٹا دیا۔ اب تک میں سمجھا نہیں، اور میں کھڑا ہوا۔ الحمدللہ میں بھی چاہتا تو بول سکتا تھا، لیکن میں دیکھا کیا حقیقت ہے، کیوں مائک چھینا گیا، مجھ کو معلوم ہی نہیں تھا، مجھ کو معلوم نہیں تھا میں مائک پہ کیا بولوں، مجھ کو معلوم نہیں تھا کہ مائک چھینا ہے، اعلان نہ کیے ہیں اس کے لیے، یا منقبت تاج الشریعہ پڑھی جا رہی ہے اس کے لیے، پتہ نہیں کیوں۔ تو میں یہ تیزی کیا کہ بغیر القاب کے مفتی صاحب قبلہ کو کھڑا کر دیا، جلدی سے، فوراً، اور میں اسٹیج سے اتر گیا۔ ہم سے پہلے بھی کچھ لوگ اترے تھے، جو سیدھے اپنے روم میں گئے جہاں ان کا بیگ وغیرہ تھا، سامان تھا، اور میں الحمدللہ جب اترا تو میرے ساتھ بہت سارے احباب اسٹیج سے اور نیچے سے عوام الناس۔ میں سیدھے گیا اور اس جو مائک چھینا تھا، میں اس سے پوچھا آپ کیوں چھینے؟ بہت سارے لوگ جگہ بیٹھے تھے، پیر صاحب کے ساتھ میں وہ بھی بیٹھے تھے۔ میں پوچھا کیوں چھینا آپ نے، کیا ہوا آپ کو؟ اس نے کہا کہ شادی کسی اور کی اور سہرا کسی اور کا۔ تب مجھ کو سمجھ میں آیا، اچھا بات یہ ہے۔ تو میں پیر صاحب سے کہا کیا حضرت، کیا یہ صحیح بول رہے ہیں، کیا یہ صحیح بول رہے ہیں؟ تو پیر صاحب اسٹیج پہ جاتے ہیں، فوراً لوگوں کو بیٹھاتے ہیں، پھر اس سے وہی کلام پڑھواتے ہیں۔ میں بھی بیٹھا اور الحمدللہ میں نعرہ بلند کیا، نعرہ لگایا اس کلام پہ، اور اس کلام میں جب بریلی کی بات چلی تو میں الحمدللہ کہا بنتی ہے غریبوں کی تقدیر بریلی میں، دینے میں نہیں ہوتی تاخیر بریلی میں، اور
شہرت کی بلندی پہ وہ آسانی سے چڑھتا ہے جس شخص کی بھی ہوتی ہے توقیر بریلی میں۔ اور جب وہ کلام ختم ہوا میں نیچے اترا تو دیکھا کیا جو کچھ صاحب جو اترے تھے نعت خواں لوگ، وہ نعت خواں لوگ اسی صاحب جو مائک چھینے تھے اسی صاحب کے ساتھ مستی میں چائے پی رہے ہیں اور نمبر لے رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ آپ کہتے ہو نسیم القادری مسکرا رہا تھا۔ دوست کیا کروں، ہجوم غم میری فطرت بدل نہیں سکتی، کروں تو کیا کروں، میری عادت ہے مسکرانے کی۔ آپ کسی کو بغیر حقیقت جانے ہوئے کسی کے ذہن کو بدزن نہیں کیجیے، کسی کی فکر کو بدزن نہیں کیجیے۔ الحمدللہ میں رضوی بھی ہوں، میں تیغی بھی ہوں، میں سبوں سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما دے۔ دوسرے کی آنکھ میں تنکے بہت ڈھونڈا کیے، ہے ضرورت دیکھے اپنی آنکھ کی شہتی راز، اور متحد ہونے کی سوچو قوم کے دانشورو، چھوڑ دو ایک دوسرے سے نفرت و تحقیراج۔ السلام علیکم۔